بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ سننے والے اس وقت صرف اس کہانی پر توجہ دیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری قسمت مجھ پر زیادہ مہربان نہیں تھی۔ مجھے اپنی قسمت کو لے کر بہت ہی زیادہ گلے تھے، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ میرا شوہر ہر وقت مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں بھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ میرے گھر والے میرا کسی بات میں بھی بالکل ساتھ نہیں دیتے تھے۔ میرا شوہر ذرا ذرا سی بات کو لے کر مجھے ڈانٹنے لگ جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے یہ شادی کر کے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے، جس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میرا شوہر ہر وقت مجھ سے ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ پر اس حد تک ظلم کیا کہ میرا سر تک زخمی ہو گیا، اور اچانک ہی میرا بھائی میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے میری یہ حالت دیکھی تو اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میں تم پر اب پرچہ کروا دوں گا، اور یہ آئندہ تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گی، کیونکہ تم نے میری بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ میرا شوہر آگے سے کہنے لگا، اگر یہ آج تمہارے ساتھ چلی گئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ آج کے بعد میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ میرے شوہر کو اپنی بیٹی پر بھی رحم نہیں آیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرے بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے، کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 4 سال تک میں اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھی رہی۔ پھر میرے بھائی نے میری کہیں اور شادی کروا دی۔ اب کی بار میرا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا انسان تھا۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو دوبارہ میرا گھر بس چکا ہے۔ میرا دوسرا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ مجھے پہلے شوہر کی طرح بالکل بھی نہیں ڈانٹتا تھا، بلکہ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار سے بات کیا کرتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر میری جوان بیٹی کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوتی تھی کہ اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ اتنا پیار کبھی اس کے سگے باپ نے بھی نہیں کیا تھا، جتنا پیار اس کے سوتیلے باپ نے کیا تھا۔ لیکن میری بیٹی جب بھی کالج جاتی تھی، وہ اکثر وہاں جا کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ شاید میری بیٹی بہت زیادہ کمزور تھی، یا وہ اپنے باپ کو مس کیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی بے ہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تنگ آ کر ایک روز میرا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بچی بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اس کے کھانے پینے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، میری بیٹی اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ میں نے کافی دفعہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے پڑھائی کی وجہ سے ٹینشن رہتی ہے، لیکن میری بیٹی ہر جمعرات کو بے ہوش ہو کر گھر آیا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ جمعرات والے دن ہی ایسا کیوں کرتی ہے۔ میرا شوہر اکثر میری بیٹی کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرتا تھا تاکہ میری بیٹی کی طبیعت بحال ہو سکے۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی۔ میرا شوہر میرا اور میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تمہاری بیٹی کے لیے نامحرم ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو وہاں پر نہ لے کر جاؤ۔ لیکن لوگوں کی باتیں بالکل غلط ثابت ہو چکی تھی، کیونکہ جس شخص سے اب میں نے شادی کی تھی وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ویسے بھی لوگوں کا کام تو صرف باتیں بنانا ہے۔ اگلے دن پھر مجھے اسکول سے کال آ گئی، آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیں۔ میں کال سن کر بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے خود چلی گئی۔ یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگا، تم رہنے دو، میں خود ہی اسے لے کر آ جاؤں گا۔ میرے شوہر نے
مجھے روکنے کے لیے ہر طرح سے بہانے بنا لیے تھے۔ پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد میرا شوہر میری بیٹی کو لے کر گھر آ گیا۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا تھا اور نہ ہی میری بیٹی مجھے بتاتی تھی، لیکن اب کی بار میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں خود ہی اسکول سے اپنی بیٹی کو لینے جایا کروں گی اور اسکول والوں سے بات کروں گی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں ایک دن بھی اپنی بیٹی کو خود اسکول چھوڑنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ آج میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا اور میں خود ہی اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے رکشے والے کو اسکول کا نام بتایا، رکشے والا کہنے لگا، اس نام کا تو اسکول یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ میرے دوسرے شوہر نے ہی میری بیٹی کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔ جس اسکول کا نام میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا وہ بہت ہی زیادہ پرانا اسکول لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس عمارت کے اندر داخل ہوئی، وہ عمارت کسی بھی طرح سے اسکول کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک وہاں عورت نظر آئی جس نے بہت عجیب قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ کہنے لگی، آپ کی بیٹی ابھی مصروف ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر مصروف ہو سکتی ہے۔ مجھے اس گھر میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں عمارت کے اندر داخل ہوتی جا رہی تھی، میرے اوپر راز عیاں ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی سکول نہیں بلکہ کسی عورت کا گھر تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہاں آپ کی بیٹی روز آتی ہے اور اس کا باپ خود اس کو یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہر جمعرات والے دن اس کا باپ ہم سے پیسے وصول کرتا ہے اور اس نے منع کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر پولیس تھانے میں چلی گئی اور اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروا دی اور ساتھ میں اس عمارت کے بارے میں بھی بتا دیا جس کو اسکول کا نام دے کر کوئی عورت عجیب قسم کے کام کر رہی تھی۔ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ جب بھی اسے لے جانے کے لیے آتے تھے تو وہ بہت زیادہ طبیعت خراب کر لیتی تھی تاکہ اسے لے کر نہ جائیں، اور میرے شوہر نے میری بیٹی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی خراب ہونے سے بچ چکی تھی۔ میرا جو ہر بار معافی مانگ رہا تھا، میرا شوہر مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، لیکن میں کسی بھی حال میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنا کیس واپس لے لو، لیکن میں نے کیس واپس لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم جیسے باپ کی یہی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کھلا لے لی تھی اور اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔